عمدہ ذہانت، یعنی حضرت اسماء بہت ذہین خاتون تھی. امام احمد بن حنبل اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے. سیدنا ابو بکر اپنا سارا مال 5 یا 6 ہزار درہم اپنے ساتھ لے گئے. فرماتی ہے کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے. وہ نابینا تھے. ہمیں کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. بزرگ تھے خاندان کے. ایسے بزرگ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹرمز میں سوچتے ہیں اور ان کے نفع نقصان کے اپنے کچھ معیار ہوتے ہیں. ہم چونکہ بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو دین ہمیں پتہ چل چکا ہے یا جو ہماری سوچ بن گئی ہے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو صحیح سمجھے. لیکن اگر وہ کچھ اور کہتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی بات مانیں یا پھر قرآن و سنت کی مانیں. تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء نے کیا کیا. انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی، یعنی ان کے والد کے خلاف ان سے بات کی. کہتی ہیں کہ میں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے. کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پہ کپڑا ڈال دیا تھا، یعنی پتھر کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے رکھ کے ان پہ کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے. پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا دادا جان اپنا ہاتھ اس پہ رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا. فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کی تسلی کرا دوں. یہ حکمت بھی تھی، ذہانت بھی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ڈیفیکلٹ سچویشن سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی ایک شخص دوسرے کی شکایت ہمارے پاس لے کر آئے تو ہم بجائے اس کے کہ جو شخص ہمارے سامنے نہیں اس کا دفاع کریں، ہم سامنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم بعض اوقات یہ سوچ کر کہ ہمیں بالکل صحیح بات کرنی ہے اور ہم اس وقت بہت امانت دار بن کر پیش آئیں، ہم حقیقت کھول دیتے ہیں معاملات کی، جس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. یا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت وہ نابینا بھی ہیں، ابو قحافہ ضعیف بھی ہیں، بیٹے کے جانے کا بھی صدمہ ہے. اس موقع پر ان کو مزید صدمے سے دوچار نہ کریں اور ان کا دھیان بانٹ دیں، ان کا دھیان کسی اور طرف کر دیں کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ دیکھیں ہے کچھ. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، یہ اس کو آپ توریہ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ان کو کہ یہ ہمارے پاس چھوڑ گئے، اور وہ پتھر تو چھوڑے ہوئے تھے نا، چاہے ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں تھی، کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آپ دیکھیں رکھا ہے یہیں پر. بہت سے اوقات میں جب کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے، جب کوئی شخص آپ کو پریشان کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دفاع کرنے کی بجائے اور اس انداز میں اپنے آپ کو دلائل دینے کی بجائے اس وقت صرف دھیان بانٹ دیں اور دوسرے کی تسلی کرا دیں، کیونکہ اس کا جو ہم و غم ہے وہ آپ کا نہیں ہے. آپ ان درہم و دینار پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں. کیونکہ ایک اور موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا مال لے گئے تھے اور اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ کیا چھوڑا تو کہا اللہ اور اس کا رسول، کہ اگر ان پر ایمان ہے، ان سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مشکلات آسان کر دے گا. اور کیا سمجھ آیا اس واقعے سے؟ جی، بڑی ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں اور ہم میں بہت ایک ذہنی فاصلہ ہوتا ہے، پھر ہم ان کی بات سمجھتے نہیں تو بعض اوقات ڈانٹ کے بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات ان کو چپ کرا دیتے ہیں، بعض اوقات ان کو اگنور ہی کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ سارے رویے بھی مسلمان خاتون کو زیب نہیں دیتے، اور عقل مندی یہی ہے کہ انسان ایسے مواقع پر صحیح طریقہ اختیار کرے. مال کی بات ہوئی تو حضرت اسماء جو تھی ان کو
صدقہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا. ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ زبیر بن عوام. اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں. یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی, کچھ ہے ہی نہیں, میں کیا صدقہ کروں؟ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں؟ یہ اکثر عورتوں کا سوال ہوتا ہے. تو حضرت اسماء نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لیے جواب لے لیا. تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو, ولا تو کی فیو کا علیہ کی, اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا. یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے, اور اس سے تم دنیا کی چیزیں, گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو, تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے. یعنی باقی ضروریات کے ساتھ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اکثر خواتین کو یہ کنفیوژن رہتا ہے, کیا دیں کیا نہ دیں, کہاں سے دیں, خود نہیں کماتے, صدقہ کہاں سے کریں, اگر ہم نے دے دیا تو کہیں یہ گناہ نہ ہو. کبھی وہ کچھ بھی نہیں دیتی اور کچھ سارا کچھ ہی دے دیتی ہیں. کچھ پھر مزید چوری کرنے لگتی ہیں کہ یہ کر کے ہم کوئی خیر کا کام کر لیں. یہ سارے طریقے درست نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ روزمرہ زندگی میں صدقہ خیرات اسی طرح شامل کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات چھوٹی موٹی پوری کرتے رہتے ہیں. مثلا اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدا اور اس کو آپ پکا رہی ہیں, آپ گھر والوں کو کھلا رہی ہیں, تو ساتھ کسی یتیم مسکین کو بھی کھلا دیں, اسے کیا مشکل ہے؟ اب اس وقت آپ یہ حساب کرنے بیٹھیں گے اوہ نو میں تو یہ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کی آمدنی. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو, جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو, اور جمع کر کے نہ رکھو. لا تو کی فیو کا علیہ کی, بند نہ کرو, تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا. حضرت اسماء کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم بند نہ کرو, تم پہ بھی روک دیا جائے گا, تو وہ روکتی نہیں تھی. جو آتا تھا جب دینا ہوتا تھا ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی. اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب کچھ اکٹھا ہو جاتا, جمع ہو جاتا, پھر اس کے ساتھ وہ دیتی. دونوں ہی طریقے درست ہیں. عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماء سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا. بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی. ان کی سخاوتیں دو طرح کی تھی. حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی اور ذرا ذرا جمع کرتی تھی, جب کچھ جمع ہوتا تو تقسیم کرتی, اور حضرت اسماء کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی, ساتھ ہی دے دیتی تھی. اب آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے وہ طریقہ اختیار کر لے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں وسعت ہے. کسی ایک لگے بندھے طریقے کو دین سمجھنا اور اس سے ذرا ادھر ادھر ہونا, اس کو غیر دین سمجھنا, یہ درست نہیں. ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق نیکی کے کام کرنے چاہیے. اصل چیز ہے مقصد کا حصول. رستہ ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی جا سکتا ہے, بشرطے کہ آپ وہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے, کریں وہی جو کرنا چاہیے. جی وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایمرجنسیز میں کسی کی ضرورت پوری کرنا. مثلا آپ نے ایک نیت سے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے, اتنے میں والد بیمار ہو گئے اور ان کے علاج کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں, تو اب آپ کیا کریں گے؟ انسانی جان قیمتی ہے. آپ وہ پیسے ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری کر دے گا اور آپ کو حج کا ثواب بھی مل جائے گا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. چند اور باتیں حضرت اسماء کے بارے میں. اسلام کے ساتھ وابستگی. سیدہ اسماء کو اپنے دین پر فخر تھا. وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھی. ان کے تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں. ان کی والدہ کو ایک دفعہ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی, تو وہ مدینہ آئی تھی. اب جب انہیں پتا چلا تو یہ پریشان ہوئی کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے, کیا میں ان کی مدد کروں؟ بعض سچویشن ایسی پیش آ جاتی ہیں مختلف لوگوں کو. تو امام مسلم نے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کی ہے. سید اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں, کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, سلی امکی. ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے. ابو قریب محمد بن العلا سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے ہشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی. اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے, وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ
اس دور میں آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا. کون سا؟ حدیبیہ. میری والدہ مشرکہ تھیں. میں نے آپ سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں, کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اپنی والدہ سے ملو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر دین پر نہیں, ایون اگر وہ نان مسلمز ہیں, یا والدین نہیں کوئی اور بھی رشتہ دار, تو ان سے میل ملاقات رکھی جا سکتی ہے, ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جانا چاہیے. سید اسماء نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایمانی غیرت بھی کتنی تھی. وہ ایک شک میں تھی کہ پتہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, اور اس کے تحائف قبول کر لیے. اب دیکھیں کہ حضرت اسماء کا صرف یہی عمل یعنی ہمیں دین کی غیرت کے بارے میں نہیں بتاتا, یا دین کے بارے میں محتاط انداز, مختلف مقامات پر جو آپ کے سوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنی محتاط زندگی بسر کر رہی تھی, اور دین کے بارے میں سیکھنے کا ان کا شوق کتنا تھا. یہاں سے سوال کرنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے. سوال کرنا انسان کی ذہنی کیفیت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اور جاننا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اس کا عمل درست ہو سکے. عمل کی درستگی کے لیے سوال کرنا فائدہ مند ہے, لیکن سوال برائے سوال اور بحث برائے بحث اور کسی کو زج کرنے کے لیے, یا صرف کسی کا امتحان لینے کے لیے, یا کسی کو بلٹل کرنے کے لیے, اس کی تحقیر کرنے کے لیے سوال کرنا, یہ پسندیدہ نہیں ہے. یا کسی اور کو کچھ سنانے کے لیے کہ آپ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں, کسی اور کے خلاف آپ فتویٰ لینا چاہتے ہیں, تو اس طرح کسی سے سوال کرنا تاکہ آپ بات جو خود نہیں کہہ پا رہے وہ دوسرے سے کہلوا دیں. سوالات کی کثرت جبکہ وہ بیکار ہوں درست نہیں. ضرورت کے سوالات, کم سوالات, اور جس سوال پر واقعی آپ کو عمل کرنا ہے, جس کے جواب پر, وہ سوال پوچھیں. اور پھر یہ کہ فتویٰ شاپنگ بھی نہ ہو. پہلے ایک سے پوچھا, وہاں سے تسلی ہو بھی گئی تو کہا چلے ایک سے اور سے پوچھ لیتے ہیں, کیا پتا کہ اس میں مزید کوئی اور گنجائش نکل آئے. اور پھر کسی اور سے پوچھا, پھر کسی اور سے پوچھا, پھر پانچویں کو جا کے بتایا میں بہت سو سے پوچھ چکی ہوں, اب آپ سے پوچھنا باقی ہے. تو بھئی کیوں پوچھے چلے جا رہے ہیں؟ جس کو عمل کرنا ہو وہ تو ایک سے ہی پوچھ کے عمل کر لے گا, الا یہ کہ وہ سوال کا جواب کو بہت ہی غیر ضروری طور پر حقیقت سے دور ہو, یا بالکل ہی دل کو نہ لگے. جب دل گواہی دے دے تو انسان کو پھر عمل کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیے اسلام جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے. طریقے اطاعت کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, مختلف ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اصل میں ہم میں دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ ہمارے اندر اس کی بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے اور اطاعت کی خو کتنی ہے. اچھا, صدقہ کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر ہار کس کا پہنا ہوا تھا؟ حضرت اسماء کا. یہ ان کی سوتیلی بہن تھی. اب یہ سوتیلے رشتے کا احترام دیکھیے آپ, اور وہ جہاں بھی سفر پر رہی ہیں, اور ہار بھی قیمتی ہے, اور وہ ان سے مانگ رہی ہیں اور وہ ان کو دے رہی ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے, آپ کی سوتیلی بہن یا آپ کی کزن آپ سے اگر ہار مانگے کسی شادی پہ پہننے کے لیے, دیں گی؟ فیصلہ آپ کا ہے جیسے بھی. لیکن یہاں میں صرف بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دونوں بہنوں کے درمیان کیسے تعلقات تھے. کیا سمجھ آئے گی؟ علم وہی ہے جو عمل میں لایا جائے. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے نا, جیسے انسان چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, تو ایک تو بتانے کا انداز اچھا ہو, دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اپنے دل کا جائزہ لیا جائے کہ میں اس وقت یہ بات کیوں نہیں بتا رہا, کہ ابھی نہیں کسی اور وقت میں بتاؤں گا جو اس سے بہتر ہے, یا پھر مجھے اس شخص کا ڈر ہے تو اس لیے میں نہیں بتا رہا. تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ڈر دور کر دے, سینہ کھول دے, اور زبان سے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے, اور مجھے ایسا اچھا انداز دے کہ میں دوسرے کو بتاؤں اور اس کو قبول بھی کر لے.
یعنی یہ سب وہ مردوں کے سامنے کہہ رہی ہے بات. یعنی ایک جھجک ہوتی ہے نا, عام طور پہ ہم عورتوں کو تو پھر بھی کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی مرد کو کہنے سے اور ڈر لگتا ہے تو چپ کر جاتے ہیں. جی اصل بات یہ کہ ہمیں کہنا نہیں آتا, ہم پتھر مارتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ بات بگڑ جاتی. السلام علیکم. میں ڈاکٹر ہوں اور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. تو مجھے اس طرح لیکچر ملا, اسلامک پرسپیکٹو آف ابارشنس. اب کافی سیریس قسم کا ٹاپک تھا. تو میرے جو پرنسپل تھے, جنرل صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس پہ کیا لیکچر تیار کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ سر اس طرح سے کہ ابارشن تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے 4 مہینے 10 دن اگر بچہ اب نارمل ہے تو آپ اس پہ لیکچر کریں کہ وہ جائز ہے, کیونکہ اس پہ فتاوا ہیں کہ ابارشن کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے کیا وہ نان لیونگ ہوتا ہے یا لیونگ؟ ہی ہیز نو آنسر. وہ مجھے کہنے لگے یو آر ویری ڈیفیکلٹ. لیکن انہوں نے میری بات کو قبول کیا. 4th ایئر کا لیکچر تھا, لڑکے لڑکیاں دونوں تھے, اور میں ڈیلیور کری تھی. تو اسی ڈپارٹمنٹ کے HOD آئے جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے. جب وہ آئے اور الحمدللہ میں لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی, اور اس میں انہوں نے مجھے کہا آپ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پلیز ایک بات بتائیں گی. خود بھی اندر آ گئے. حالانکہ عام طور پہ جس کا لیکچر ہوتا ہے وہ تو لیکچر دیتا ہے, دوسرے ٹیچرز نہیں آتے, لیکن وہ خود بھی اندر آ گئے. اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا ریپ ہوتا ہے ان کے ابارشنز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وہی زنا والی حدیث کہ ایک عورت آئی, وہ پریگننٹ تھی, اور پھر اس کے بعد میں نے کہا میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گی, میں آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤں گی. اور میں نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ان کو کنوے کیا, اللہ نے کروایا. آپ یقین مانیے کہ وہ الحمدللہ پرسوں انہوں نے مجھے بلایا. یعنی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ ملوانیاں جو ہوتی ہیں نا ڈاکٹرنیاں, پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. ان کے ضرور کوئی مشنز ہیں, اور ہر وقت جو ہے یہ دوسروں کو قرآن پڑھانا ان کو ضرور کہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا واقعی جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یقین مانے میں لٹرلی ایک جگہ پہ بیٹھی تھی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, یہ داڑھیوں والے, یہ مولوی, ان کے پتہ نہیں کیا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پتہ نہیں قرآن لے کے پھرتے رہتے. اور پرسوں ترسوں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے. الحمدللہ. آپ یقین مانیے ہی از اے HOD, ہی از اے پروفیسر. میں یہ نہیں کہ بڑی چیز بن گئی, لیکن حق کو جو استاذہ بات کری ہے نا, ہم نے بیان کرنا ہے اخلاق سے, کردار سے, محبت سے. چھوٹی چھوٹی فرکشنز آپ یہاں سے نکلیں گے ضرور آئیں گی. آج یہاں سے جو دین کا آپ نے حق لینا شروع کیا تھا وہ کیا تھا؟ تجوید سے پڑھنا, علم کو ریٹین کرنا, عمل میں لانا. اب باقی 2 سٹیپس باقی ہیں, وہ کیا ہیں؟ پہنچانا, بلغوا عنی. تو اب آئیں گی مشکلیں, کیونکہ الہدا میں تو ایمان لیول ہائی استاذہ نظر آ رہی ہیں. ایوری بڈی از ٹیچر, ہر کوئی سکھا رہا ہے, اور استاذوں کو دیکھ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ آئے ہم نیکیاں کر لیں, بھاگیں بھاگیں بھاگیں. لیکن جب باہر جائیں گے یہ ملوانیاں, یہ نینجا ٹرٹلز, یہ کیا کرتی پھرتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے اخلاق اور کردار, استقامت, ڈونٹ ریئیکٹ, پیار اور محبت. جہاں بھی جائیں دل میں خیر خواہی, کیونکہ ایمان کا لیول ایک ہے کہ میں جنت میں جاؤں, ٹھیک ہے, دوسرا اس سے بڑھ جاتا ہے فیملی بھی جنت میں جائے, اور تیسرا ہے وہ خیر خواہی, ہر کوئی جنت میں جائے. جب اس گریڈ پہ پہنچیں گے یقین مانیے کچھ بھی برا نہیں لگے گا. اور وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کو سامنے بلاتے ہیں, کنفیس کرتے ہیں, حالانکہ آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی, نو کمیونیکیشن, لیکن پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی طرف. اب انہوں نے مجھے کہا گرامر میں میری ہیلپ کرے, کیونکہ میں الذی اور الذین جاننا چاہتا ہوں. الحمدللہ. تو یہاں سے جاتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو مشکلیں آئیں گی, لیکن مشکلیں آتی کیوں ہیں؟ ٹریننگ کے لیے, غم دینے کے لیے نہیں. یو ٹرن, جہاں مشکل آئی ہے پرابلم کیا ہے میرے ساتھ, باہر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو ہی میکسیمم پازیٹیو ہو جائیں گے پریشانی فنشڈ. سمجھ آ گئی بات؟ پریشانی فنشڈ. بلائنڈنس آنکھیں بن گئی. بس یہاں سے یہ ارادے کر کے جائیں. الحمدللہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور اس سے ڈبل آنے چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا. یہ ہماری ایک اور بہن ہے, ایک گورنمنٹ آفیشل ہیں. انہوں نے کس طرح حق پہنچایا, کس طرح بات پہنچائی دوسروں تک. یہ حج ڈیوٹی پر تھی. وہ کہتی ہیں کہ حج از اے پلگرمیج اسپرچل اپلفٹ, اردو میں کر دیتی اس کو,
تو ون ایکسپیکٹس کہ تقوی کا لیول جو ہوتا ہے وہ حاجیوں کا بہت ہائر ہوتا ہے. اور اس پریزمپشن پر میں نے سیلف اپوائنٹڈ ٹاسک کو خود پہ اپنے آپ کو لازم کر کے یہ سوچا کہ حاجیوں کو میں دورہ قرآن کی CD ری ڈسٹریبیوٹ کروں گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پلان کیا اور بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو مدینہ سے ڈائریکٹ فلائٹس آ رہی تھی ان سب حاجیوں کو میں CD دینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی. کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بہت سمپل سا ٹاسک تھا اور میں نے سوچا کہ اس میں کیا مشکل ہے, میں اپنے پیسوں سے CDs دے رہی ہوں اور میں ہر ایک کو دوں گی اور لوگ خوشی سے لیں گے. لیکن کہتی ہے کہ جب میں نے وہ دینا شروع کی تو کچھ لوگوں نے تو لے لی, کچھ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے, کچھ نے میری طرف سسپیشیسلی دیکھا کہ یہ کون ہے, یہ کیا کر رہی ہے. کہتی کہ اس وقت مجھے تھوڑا سا اپنے اندر ایک فیل ہوا کہ میں نے شاید کچھ ٹھیک نہیں کیا, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب دوسرا انکار کر دے کچھ لینے سے یا آپ کو وہ رسپانس نہ ملے جو آپ ایکسپیکٹ کر کے جانیں, کیونکہ یونیفارم میں تھی, ڈیوٹی پر تھی, کسٹمز آفیسر تھی, تو ڈیوٹی پر تھی تو ان کو یہ تھا کہ میں ڈیوٹی پر بھی ہوں, یونیفارم میں بھی ہوں, اور جب میں کسی کو کچھ دوں گی تو اس نے کیا انکار کرنا. لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے سب نے ایکسپٹ نہیں کیا تو مجھے تھوڑی سی وہ ہوئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے کہ ایک اور آفیسر آیا, CISF آفیسر ان یونیفارم, تو میں نے اس کو CD آفر کر دی. تو اس نے بہت اچھی طرح شکریہ ادا کر کے لی, تو میرا ایک حوصلہ ہو گیا. کہتی نیکسٹ ڈے پھر میں نے سوچا کہ اچھا پھر میں کرتی ہوں. کہتی کہ پھر میں نے اس کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ یہ کیا ہے اور میں کیوں دے رہی ہوں, اور اس کے بعد میں نے دینا شروع کیا اور الحمدللہ لارج نمبر آف پیپل نے اس کو خوشی سے لیا. اور پھر ان کی 15 دن کی ڈیوٹی تھی حج ٹرمینل پہ, اور اس میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو پیغام پہنچایا اور ان کے ساتھ ایک ریپو بھی بلڈ کیا. اور اینڈ پہ یہ لکھتی ہیں کہ اصل میں مینٹل بلاکیج ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. جب ہم تھوڑی سی بھی مخالفت دیکھتے ہیں تو خود سے خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے, لہٰذا ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اگر کچھ نہیں مانتے تو بہت سے ماننے والے بھی موجود ہیں, اور کیا میں ان کی وجہ سے ان تک خیر نہ پہنچاؤں جو ماننے والے نہیں ہیں. تو بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. غم کی حالت میں بہت مطمئن رہتی تھی اور بہت صابر و شاکر ہوتی تھی. عام طور پہ عورتوں کے لیے غم برداشت کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور صبر کرنا بھی. ایک روایت میں آتا ہے, عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو, جو ان کے بیٹے تھے, کھجور کے درخت کے ساتھ سولی لٹکے ہوئے دیکھا جب ان کو حجاج بن یوسف نے سولی پہ چڑھا دیا تھا. ایک عورت کو پالکی میں اٹھا کر لایا جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ اس کی طرف چلی گئی. لوگوں نے کہا یہ ان کی ماں ہے. ان کا چہرہ کھلا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی. حجاج آیا اور اس نے اس کو یعنی عبداللہ بن زبیر کو ماں کی خاطر نیچے اتار دیا اور کہا, اے اسماء, میں اور یہ کھجور کے اس درخت کی طرف دوڑتے تھے اور یہ مجھ سے اس کی طرف سبقت لے گیا. بہرحال اس وقت حضرت اسماء کا جو انداز تھا, کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک باندی بھی تھی, ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی, اور جب انہوں نے یہ ساری بات دیکھی اور سنی حجاج بن یوسف نے جو کچھ کہا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ بنو ثقیف میں سے 2 کذاب آدمیوں کا خروج ان قریب ہوگا, جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بڑا شر اور فتنہ ہوگا اور وہ مہلک ہوگا. تو بہرحال یعنی میں تو اس کو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اور انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. ان کی کچھ اسپیچ کے اور الفاظ بھی آتے ہیں, وہ آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کی بات یہ کہ یہ اس وقت خود ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی, اور کہتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں بھی نہ ان کی عقل میں کوئی فطور آیا اور نہ ان کے کوئی دانت گرے, یعنی ذہنی حالت بالکل درست تھی, بالکل آخر تک بھی. ان کی بینائی بس چلی گئی تھی لیکن خود چلتی تھی, یعنی ان کے جسم میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی تھی, فزیکلی بھی فٹ تھی. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ایک بہت بامشقت زندگی انہوں نے گزاری. روز کی جو واک تھی ان کی کھیتوں میں جانے اور آنے کی, اور جس طریقے سے یہ مختلف کام کرتی تھی. کہتی ہے کہ جب مجھ سے زبیر نے شادی کی, نہ ان کے پاس مال تھا, نہ زمین, نہ لونڈی, نہ غلام, سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے. زبیر کے گھوڑے کو میں چراتی تھی. آپ گھوڑے کے قریب جا سکتی؟
ہاتھ لگا سکتی ہیں اس کا؟ یہ گھوڑے کو چراتی تھیں، پانی پلاتی تھیں، ان کا ڈول سیتی تھیں، آٹا پیستی تھیں. البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا. بہت سے مردوں والے کام کرتی تھیں لیکن یہ کام نہیں آتا تھا. میری روٹی انصاری پڑوس نے پکاتی تھی، وہ بڑی نیک عورتیں تھیں، یعنی وہ مجھے ہیلپ کرتی تھی اس کام میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اس وقت یہ بالکل آخری دنوں سے تھی اور قباء میں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. یعنی کتنی مشقت میں. ہم تو ان دنوں میں نماز بھی اشاروں سے شروع کر دیتے ہیں، اکثر میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے، اور چلنا پھرنا بھی بند اور بالکل آرام اور ہائے ہائے ہو رہی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اس موقع پر ہجرت کی اور یہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں ہی حاملہ ہو گئی تھی. حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئی، قباء میں اتری، وہیں میرا بچہ پیدا ہوا. پھر میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اسے آپ کی گود میں ڈال دیا. آپ نے کھجور منگوائی، اس کو چبایا، اس کے منہ میں ڈال دیا. چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ کا لعاب دہن داخل ہوا. پھر اس کے تالوں میں کھجور لگا دی اور اس کے حق میں دعا کی اور اس پر مبارکباد دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا. لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہود نے ان پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان کے ہاں اب اولاد نہیں ہوگی. پر یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. کتاب کی طرف آئیے. یہاں پر انہوں نے پہلے بچے کی ولادت کی بات کی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اٹھا کر اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے اسے گھٹی دی اور ان کا نام بھی آپ نے رکھا عبداللہ. پھر اسی طرح صبر کرنے والی بیوی تھی، شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی تھی. گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا. مزید برآں ان کے خاوند کا مزاج بھی سخت تھا. جب سید اسماء نے صورتحال کی اپنے والد سے شکایت کی تو انہوں نے صبر کی تلقین کی، لہذا بہت صابر و شاکر بھی تھی. تھوڑے عرصے کے بعد ان کی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہوئی، لیکن اس فراوانی نے ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی. دل کی بہت غنی تھی، دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر اثر انداز نہ ہوتی. شریف الطبع، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی. جب بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے. وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، انفقوا وتصدقوا ولا تنتظروا الفضل، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ جب ہمارے پاس بہت کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم دوسروں کو دیں گے. حضرت اسماء اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف انہوں نے منتقل کیا. ان کے والد بھی تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے. اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا. سیدنا زبیر مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شہ سواری میں مہارت پیدا کر لے. وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے اور میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے. حضرت اسماء نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا. یہ اگلی ایک روایت اس میں لکھی ہے انہوں نے، جس میں آتا ہے کہ حضرت زبیر نے ان کو طلاق دی تھی، لیکن یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں جو ثقہ راویوں سے موضوع باتیں بھی روایت کرتے ہیں. حضرت زبیر جو ہے وہ ان کو جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا مزاج تھوڑا سخت تھا، لیکن کسی صحیح روایت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ واقعی انہوں نے پھر طلاق دی تھی یا نہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی اسی راوی سے ہے جو کہ درست نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی گردن میں ورم پیدا ہوا تو آپ نے سوجی ہوئی جگہ پہ ہاتھ لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کے موقع پر بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے. تو یہ آپ کی شان کے مبرہ ہے کہ آپ کسی عورت کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کچھ دم وغیرہ کریں یا کوئی علاج کریں. پھر اسی طرح بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو انہوں نے بہت بہادر بنایا تھا اور حق گو بنایا تھا، کیونکہ ان کے اپنے اندر حق گوئی کی صفت تھی، لہٰذا وہ صفت ان کے بیٹے کے اندر بھی آئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھیں گے. آپ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے وہ کون تھی؟ پڑھے بغیر کتاب نہیں کھولی ہے. پہلے سے آپ کے ذہن میں حضرت اسماء بنت امیس کا نام سنتے ہی کیا آتا ہے؟ جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، ان کی پرسنالٹی ہمارے سامنے آ جاتی. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہجرت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں سنتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں صحابیات کے بارے میں پڑھنا چاہیے. جو اپنے ماضی کو نہ جانتا ہو وہ اپنے حال کے بارے میں کیا جانے گا، اور اس کا مستقبل تو بالکل ہی مخدوش. ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے لیے رول ماڈلز کون ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام کی خدمت کی. یہ دین جو آج ہمیں نعمت کے طور پر ملا ہے، اس کے لیے قربانیاں کی. آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم سے پہلے راہیں ہموار کس نے کی، ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جب صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بتائی تو کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. عموماً ہم جب سیرت میں بھی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد خلفائے راشدین یا پھر بہت سے صحابہ کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کا پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے. حالانکہ بحیثیت ایک خاتون کے ہمارے لیے قریبی مثالیں کہاں سے مل سکتی. ایسا نہیں کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اہمیت نہیں یا خلفائے راشدین کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا ہے، سب معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم خواتین صحابیات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اس دور میں خواتین نے دین کی خدمت اور دین پر عمل کس طرح کیا. اور آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو ان سے کہیں کوئی مماثلت رکھتی ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم. اسی سوچ کے تحت سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آج ہم دوسرا چیپٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اسماء بنت امیس. پڑھنے کا تو خوبصورت کتاب ہے، آسان کتاب ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن میں مزید وضاحت کی ضرورت رہتی ہے. اور ایک دفعہ اگر آپ کسی سے پڑھ لیں گے کتاب تو آئندہ کے لیے پھر بہت سی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو چلیے کتاب نکالتے ہیں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا جائے گا کہ وہ کون تھی. سیدہ اسماء بنت امیس. خاندانی پس منظر. نام اسماء، والد کا نام امیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا. ان کی ایک ہمشیرہ یعنی بہن، کیونکہ اب تو ہم ہمشیرہ کا معنی بھی نہیں جانتے، سسٹر کہتے ہیں. ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا. دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ام الفضل، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ تھی. سیدہ اسماء بنت امیس ذوالجناحین سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ نبی کریم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ کی بہن تھی. جی، حضرت اسماء بنت ابی بکر کا سب کو پتا وہ سالی تھی، لیکن اسماء بنت امیس کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ بھی سالی تھی. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ عباس کون تھے؟ آپ کے
چچا تھے. تو ان کی اہلیہ ہونے کے ناطے یعنی ان کی ایک بہن جو تھی چچی تھی. پھر تیسری حمزہ بن عبد المطلب جی، اور پھر اسماء بنت امیس. یہ کن کی بیوی تھی؟ حضرت جعفر کی. جعفر آپ کے کون تھے؟ چچا زاد تھے. ٹھیک ہے، چچا زاد. کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے. ٹھیک ہے. اور حضرت علی کون تھے؟ جی، حضرت جعفر کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب ذرا اچھی طرح ان کو مقام پہچان لیں کہ کون تھی، رشتے میں کون کس کا کیا لگتا تھا. دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر، جعفر بن ابی طالب اور اسماء بنت امیس دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کی طرف کتنی ہجرتیں ہوئی تھی؟ 2، اولا اور ثانیہ. قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے. قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے یہ دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ میں قیام کے دوران میں سیدہ اسماء بنت امیس نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام ترتیب وار یہ ہیں: محمد، عبداللہ اور عون. جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے. کب ہوئی تھی؟ 7 ہجری کو. مکی دور کے تقریباً درمیان میں گئے ہیں اور پھر اس کے بعد مدنی دور کے آخری حصے میں واپس آئے ہیں حبشہ سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب کو دیکھا تو اس کے ماتھے کو چوما، اس سے گلے ملے اور یہ فرمایا: ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر او بقدوم جعفر. مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی فتح خیبر کی ہے، یعنی خیبر فتح ہونے کی ہے، یا جعفر رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں 2 خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں، نور علی نور. تو پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس پہ زیادہ خوش ہوں یا اس پہ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے اور اپنے دل کی حالت بیان بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ سے ہمیشہ یہ فرماتے تھے: اشبہت خلقی و خلقی، تمہاری شکل و صورت اور طور و اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کزن تھے تو عموماً چچا کے بیٹوں کے ساتھ شباہت ہوتی ہے بچوں کی. مومن بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کو الاخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی. کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے تحفہ سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو چونکہ پیدائشی ایمان مل گیا ہے، مسلمان ہیں ہم، اس لیے کبھی اس کی قدر بھی نہیں کی اور اس پہ شکر ادا کرنا تو دور کی بات کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. لیکن جن لوگوں کو دھکے کھا کر ایمان ملتا ہے اور ڈھونڈ کر تلاش کر کے، ان کی کیفیت پھر دیکھنے والی ہوتی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الاخوات المؤمنات، بے شک یہ بہنیں مومن ہیں. اور ایک روایت میں ہے: الاخوات مؤمنات میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وام الفضل بنت الحارث وسلمى امرأة حمزة واسماء بنت امیس. 4 مومن بہنیں، میمونہ اور ام الفضل بنت حارث، حمزہ کی بیوی، سلمہ اور اسماء بنت امیس. ام الفضل وہی ہے نا جنہوں نے حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ آج آپ روزے سے ہیں یا نہیں. میدان دعوت و جہاد میں کردار، سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں
کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا. خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ یوں روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا. میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے. میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا. ایک کا نام ابو بردہ تھا, دوسرے کا نام ابو رحم. ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اور اشخاص بھی تھے, 52 یا 53 لوگ اور بھی کشتی میں سوار تھے. سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پہ پہنچا دیا, یعنی جدہ آنے کی بجائے دوسری طرف پہنچ گئے. اگر آپ عرب کا نقشہ دیکھیں تو جزیرۃ العرب میں یمن نیچے آتا ہے, یعنی یمن اور اس کے سامنے افریقہ آمنے سامنے, یعنی حبشہ دوسری طرف ہے. تو یہ لوگ یمن سے جب نکلے کشتی پر تو ان کا ارادہ تھا سمندری سفر کا, کہ کنارے کنارے وہ وہاں, یعنی اب تو جدہ بندرگاہ ہے, اس زمانے میں جو بھی بندرگاہ تھی وہاں تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ الٹے راستے پہ پڑ گئے, تو بعض اوقات راستہ بھولنے میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے. بہرحال ہم وہاں جعفر بن ابی طالب سے ملے, پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے. کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے. سیدہ اسماء بنت امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئی. یہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. سیدنا عمر بن خطاب سیدہ حفصہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسماء بنت امیس بیٹھی ہوئی تھی. سیدنا عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ نے بتائی اسماء بنت امیس. سیدنا عمر نے فرمایا وہی اسماء جو حبشہ میں رہی ہیں, حبشیہ, اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی ہیں, بحریہ. سیدہ اسماء بولی ہاں ہاں وہی. سیدنا عمر نے فرمایا ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں, یعنی ہم نے تم سے پہلے ہجرت کر لی. ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ سن کر سیدہ اسماء ناراض ہوئی, کہنے لگی واللہ ایسا نہیں ہو سکتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے, تمہارے جاہلوں کو واعظ نصیحت کرتے رہے, جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم قریب رہے ہو تو تمہارا زیادہ حق ہے, ہم نے بھی اسلام کے لیے کچھ کم قربانیاں نہیں کی. اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہ کروں. اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی, اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی. اب آپ دیکھیں ان کی بہادری کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, عمر بن خطاب نے مجھے یہ کچھ کہا ہے. آپ نے پوچھا تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بأحق بی منکم وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ. کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا. عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی. ایک ہجرت حبشہ کی طرف تھی اور دوسری ہجرت پھر مدینہ کی طرف. اس سے کیا بات سامنے آتی؟ بعض اوقات ہمیں صرف اپنی خوبی, اپنی خیر, اپنی بھلائی, اپنی نیکیاں, اپنے کارنامے یاد رہتے ہیں, اور ان کے شوق میں ہم دوسرے کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنتے, یا ان کے کام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, یا اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. یہ کس چیز کی علامت ہوتی؟ تنگ نظری کی, ٹنل ویژن, خود غرضی. لیکن دین کے بڑے فائدے کے لیے نظر بھی بڑی ہونی چاہیے, صرف اپنے اوپر نہیں
دوسروں کی خیر بھی نظر آنی چاہیے. اب یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دونوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شاید ناراض ہو رہے ہیں, یا کوئی منفی معنی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے ہر ایک کو دین کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تھا, بہت ہی ہیلدی کمپٹیشن, اور یہ ہونا چاہیے. اور ان کا جو غم تھا یا ان کی جو فکر تھی یا ان کی جو پریشانی تھی وہ یہ کہ کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے. اب مثلاً وہ اتنے سال حبشہ میں رہی, اور آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ میں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو. جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر امان تو دیتے ہیں, آپ امن سے رہیے, جب تک چاہے رہیں, کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا, کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گا, لیکن اپنے دین کی آپ تبلیغ نہیں کریں گے. تو اس لیے اتنے سال وہ ایک مجبوری کی وجہ سے تبلیغ نہیں کر سکے تھے. وہ جتنے تھے تقریباً اتنے ہی رہے, پھیل نہیں سکے. اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی, کیونکہ اگر وہ لوگ تبلیغ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ سارا حبشہ مسلمان ہو چکا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بجائے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے, کیونکہ ایک میدان ہموار ہو چکا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی. لیکن عام اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس پوزیشن میں ہیں, ہم کیوں اس کنڈیشن میں ہیں, مزریبل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دین کی خدمت کا بھی جو ایک مخصوص نقشہ یا حلیہ بنا رکھا ہے, جب اس خاص فریم ورک میں ہم کام نہیں کر پاتے تو پھر ہم سمجھتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہے نا ایسی بات, ہم شاید پیچھے ہی رہ گئے. اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہو تو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں, اور اگر نہ ہو تو میری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اصل مقصد کہنے کا یہی ہے کہ انسان زندگی میں اگر ایک خواب دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے آئندہ, یا اس کا دل کسی ایک کام کو کرتا ہے. مثلا پروفیشنل لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے, لیکن کتنے بچوں کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے, لمیٹڈ ہوتے ہیں نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کا حال اس وقت جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا کہ کس طرح وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر بعض لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, ان کی یہاں تک تمنا پوری ہو جاتی, لیکن لڑکیوں کی کئی دفعہ شادی ہوتی ہے اور بعد میں ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملتی, تو وہ سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں.